حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ان الشیطان یحذر احدکم عند کل شیء من شأنہ، کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے ہر کام میں ہر وقت حاضر ہوتا ہے، حتی یحضرہ عند طعامہ، یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے۔ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ، بس اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، فَلْيَمُتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًا، اس سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، پھر اس کو کھا لے، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑو۔ فَإِذَا فَرَغَ، جب فارغ ہو جاؤ کھانے سے، فَلْيَلْعَبْ أَصَابِعَهُ، تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرْقَةُ، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ شیطان انسان کے ہر معاملے میں شریک ہوتا ہے، ہر کام میں شریک ہوتا ہے۔ جب بھی جس کام میں انسان اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اس کام میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں ہو، کام کاج میں ہو، کھانے میں ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا، یہ عاجزی، انکساری کی علامت ہے۔ اس گرے ہوئے لقمے کو گرا رہنے دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یعنی لقمہ گرا ہے، اس سے تکلیف دہ چیز مٹی وغیرہ لگ گئی ہے، کوئی تنکا لگ گیا ہے، اس کو ہٹا دو، صاف کر کے اس کو کھا لو۔ پھر یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر وہ تکلیف دہ چیز ہٹا کے بھی بعد میں وہ کھانے والی چیز نہیں رہی، تب بھی گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کے رکھ لو، بعد میں کسی جانور کو ڈال دو۔ شیطان کے لیے اس کو نہیں چھوڑو، ضائع نہیں کرو اس کو۔ پھر فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو کھانا لگا ہوا ہو، اس کو دھوو نہیں، بلکہ اس کو چاٹ لو، کیا پتا کہ برکت اسی کھانے میں ہو جس کو تم دھو ڈالو گے۔ انسان کو نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو لہٰذا پہلے انگلیوں کو چاٹو، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوو۔ عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکیہ لگا کر نہ کھاؤ۔ تکیہ لگا کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایسی پوزیشن میں بیٹھ کر نہ کھاؤ جس سے تمہاری ٹیک لگی ہوئی ہو۔ اب ضروری نہیں کہ تمہارے پیچھے تکیہ ہی ہو تو وہ اس حدیث سے مراد نہیں، اس حدیث سے مراد ہے کہ ٹیک لگی ہوئی نہ ہو، کسی چیز کا سہارا نہ ہو۔ معذوری کی حالت میں تو ہر اعتبار سے کھا سکتا ہے، لیٹ کر بھی کھا سکتا ہے، جیسے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معذوری نہیں ہے تو انسان کھانا کھاتے وقت ایسی پوزیشن میں ہو کہ آپ کا جھکاؤ کھانے کی طرف ہو، نہ یہ کہ انسان وہ صوفے پر بیٹھا ہے، یہ کونی نیچے لگائی ہوئی ہے، ٹانگیں ادھر کو جا رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ کھانے والی پلیٹ ہاتھ میں ہے اور وہیں سے کھانا اس کے منہ کی طرف آ رہا ہے، یہ تو متکبرانہ علامت ہے۔ ایسے ہی اگر کسی چیئر پر بیٹھا کھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پیچھے کو ٹیک لگا کر پھر وہ اس انداز سے کھائے، نہیں، اگر آپ کے سامنے ٹیبل ہے، بلکہ تو دسترخوان پر اگلی حدیث میں آ رہا ہے تو، لیکن اگر آپ کے سامنے ٹیبل ہے تو آپ کا جھکاؤ بھی کھانے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کہیں زمین پر یا نیچے بیٹھ کر کھانے میں ایک ہاتھ کے سہارے سے بھی نہیں، یہ بھی ٹیک لگانے میں آیا ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر اعتبار سے تم کھانے کی طرف محتاجگی ظاہر کرو، اللہ رب العزت